دیکھیے خداوند متعال نے ہمارے لیے جو نظام بنایا ہے، نظام معرفت بنایا ہے، اس میں قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہیں۔ قرآن کو فقط قرآن کے ذریعے آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جو فقط قرآن کو سامنے رکھے گا، جو کہتا ہے بھئی مجھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں قرآن کو سمجھوں گا، قرآن کی آیات اس کی سامنے رکھوں گا، عربی متن سامنے ہوگا، ادھر سے اردو ترجمے ڈکشنریز کے ہو چکے ہیں عربک، وہ لے کے میں ترجمہ دیکھتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا۔ اگر کوئی ایسا ذہن رکھتا ہے وہ اپنے زمانے کا گمراہ انسان بنے گا، جو فقط قرآن کو سامنے رکھتا ہے۔ اور فقط قرآن بھی کافی نہیں، اہل بیت اطہار کا دامن بھی ضروری ہے، اور ایسے علماء سے بھی متمسک ہونا چاہیے جو قرآن فہمی جانتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں۔ ورنہ قرآن مجید کے اندر دیکھیے، قرآن کا اسلوب سمجھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کا ترجمہ کرنے سے آپ ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ابلیس کو کہ ابلیس تجھے کس نے منع کیا ہے سجدہ کر اسے لما خلقت بیدیا، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہاں پر قرآن کے مطابق اللہ کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو کیا اللہ کے ہاتھ ہیں؟ اگر ڈکشنری والا ترجمہ کریں گے تو وہ یہی ہوگا کہ اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس سے روکا ہے؟ لما اسے خلقت بیدیا، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ لیکن اس کا جواب اگر ہم معصوم سے پوچھیں تو پھر ہمیں اس کی حقیقت کا علم ہوگا۔ معصوم سے پوچھا گیا جب کہ مولا قرآن کی آیت میں یہاں ید کا لفظ استعمال ہوا ہے، لما خلقت بیدیا، اس سے مراد کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ الید فی کلام العرب القوۃ والنعمہ۔ کتاب التوحید ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے یہ فرمان سنا رہا ہوں، اس پورے باب میں یہی فرمان ہے۔ کہا کہ قرآن میں جہاں کہیں ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں ید سے مراد یہ والا ہاتھ نہیں بلکہ قوت اور طاقت ہے۔ بھئی دیکھیے جس طرح ہماری زبان حقیقت اور مجاز کا مجموعہ ہے، قرآن اور حدیث بھی حقیقت اور مجاز کا مجموعہ ہے۔ بھئی ہم کہتے ہیں بھئی ایک دفعہ اسد کہتے ہیں، شیر کہتے ہیں، جنگل والا شیر مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بندے کا نام لیتے ہیں یہ تو اپنے محلے کا بڑا شیر ہے، تو کیا وہ محلے کا شیر ہے تو اس کی دم ہوگی، شیر والے بال ہوں گے؟ نہیں، استعارہ ہے، یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یہ بہادر ہے۔ کس طرح؟ جس طرح وہ شیر بہادر ہے یہ بھی بہادر ہے۔ قرآن اور حدیث تشبیہات سے بھرا پڑا ہے، کنایات سے بھرا پڑا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ خلقت بیدیا سے یہ والے ہاتھ مراد لے اور پھر اگلا قدم بڑھا کہ ان ہاتھوں سے ید اللہ علی علیہ السلام کو مراد لے کہ علی علیہ السلام کو اللہ کے ہاتھ بنا دے، وہ نہ قرآن کو سمجھتا ہے نہ آل محمد کے فرمان کو سمجھتا ہے۔ ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں بھی جو جز خدا مانتے ہو تو کل کیوں نہیں مان لیتے؟ بھئی علی مولا کہا، آپ نے ید اللہ کہا، عین اللہ کہا، وجہ اللہ کہا، لسان اللہ کہا، اللہ کے ہاتھ بھی بنا لیے، منہ بھی بنا لیا، زبان بھی بنا لی، کان بھی بنا لیے، بدن بھی بنا لیا، تو سیدھا سیدھا کہہ دو علی اللہ۔ تو ایسے لوگوں کو ہم جواب دیتے ہیں بھئی یہی جب ہم نے علی علیہ السلام کے لیے ید اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہماری مراد سمجھو، یہ ہم نہیں استعمال کر رہے، پیغمبر کی زبان سے علی کے فضائل ہیں، معصومین کی زبان سے علی کے فضائل ہیں، اور فقط علی نہیں، معصوم سارے معصوم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سنتے ہوئے کان ہیں، ہم اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھیں ہیں، یا علی۔ فقط مولا علی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فقط مولا علی نہیں، یہ تمام ہستیاں، یہ وجہ اللہ بھی ہیں، لسان اللہ بھی ہیں، عین اللہ بھی ہیں۔ القافی کے اندر روایت موجود ہے کہ ہم اللہ کے سنتے ہوئے کان ہیں، ہم اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کنائے ہیں، استعارے ہیں سمجھنے کے لیے۔ بھئی ہم نہیں کہتے بھئی فلاں میرا دست بازو ہے، قوت بازو ہے، تو وہ کیا ہے؟ آپ کا وہ ہاتھ ہے اس طرح کا کہ 3 ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ یہ اور ایک وہ؟ نہیں، قوت بازو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا مددگار ہے۔ بھائی کمر کا زور ہوتا ہے، بھائی کمر کا زور ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے تشبیہ ہے، کنایہ ہے کہ بھائی سہارا ہوتا ہے دوسرے بھائی کا، بیٹا آنکھوں کا نور ہوتا ہے،
اس طرح کیا ہے؟ تشبیہات ہیں، کنایات ہیں۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی ید کا، وجہ کا یا اس قسم کے جسمانی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان سے قطعاً مراد وہ نہیں ہے کہ جو ڈکشنری کے اندر لکھی ہے، ورنہ قرآن تو کہتا ہے یوم یکشف عن ساکن، وہ دن، اب ڈکشنری والا ترجمہ کرتا ہوں، اصل ترجمہ بعد میں بتاؤں گا۔ یوم یکشف عن ساکن، وہ دن جس دن پنڈلیوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ غیر شیعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر پنڈلی سے مراد یہ ہے کہ پنڈلی ظاہر کی جائے گی، اللہ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا اور لوگوں کو کہا گا کہ سجدہ کرو۔ ٹھیک ہے، شکر ادا کریں، اہل بیت کا دامن ملا ہے، معلم قرآن ہے، انہوں نے سمجھایا ہے۔ یوم یکشف عن ساکن سے مراد یہ والی پنڈلی نہیں ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شدید ترین مشکل سامنے آتی ہے نا، مشکل ترین مرحلے کو کسی کے سامنے شو کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، تو قرآن میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اس سے مراد پنڈلی نہیں ہے۔ اب قرآن کے مطابق ترجمہ کریں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تمہارا رب آیا اور ملائکہ نے بھی اپنی صفیں بنا لی، تو یہ آنے جانے والا اللہ تو ہو نہیں سکتا۔ بات مشکل ہے لیکن سمجھیے گا ضرور، بولے بے شک نہیں، سمجھا ضرور۔ جاء ربک، بھئی تمہارا رب آیا، تو یہ آنے والا جانے والا اللہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب اگر میں ڈکشنری اٹھا کے ترجمہ کروں گا تو یہی کہوں گا بھی اللہ آیا، اللہ آیا یا اللہ گیا، ٹھیک ہے، یہی ترجمہ۔ لیکن معصوم نے کہا نہیں، قرآن میں کچھ ایسے مقام بھی ہیں جہاں ظاہری لفظ کو دیکھ کے ترجمہ نہیں کرنا، کچھ حرف اللہ نے چھپا کے رکھے ہیں، اور وہ چھپے ہوئے الفاظ اہل بیت اطہار بتائیں گے ان کا مطلب کیا بنتا ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیں، جا ربک، رب تو آتا جاتا ہے نہیں، تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ امام نے کہا یہاں پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے، وہ لفظ ہے امر۔ اب ترجمہ یہ ہوگا جا امر ربک، تیرے رب کا حکم آیا۔ رب آتا جاتا نہیں ہے، تیرے رب کا حکم آئے گا اور ملائکہ صفیں بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ڈکشنری والے ترجمے میں اور اوریجنل مفہوم جو اہل بیت نے بیان کیے، کتنا فرق آ گیا؟ بہت فرق آ گیا نا۔ اسی طرح کی ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بھئی وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، قرآن کا مزاج ہے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، یہ قرآن سے مثالیں دے رہا ہوں، پھر حدیث کی طرف آتا ہوں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اس آبادی سے سوال کرو۔ بھئی میں اگر کہوں مسجد فاطمۃ الزہرا سے پوچھو تو کیا مطلب ہوگا کہ یہ مسجد سنتی ہے، بولتی ہے، میری بات سنے گی، جواب دے گی، در و دیوار میرے سوالوں کا جواب دیں گے۔ مسجد فاطمہ زہرا سے پوچھو یعنی مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازیوں سے سوال کرو۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ استعمال کیا ہے، وہاں لفظ اہل چھپا ہوا ہے، وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ، اس قریے کے رہنے والوں سے سوال کرو۔ اس کا مطلب ہے قرآن سمجھنے کے لیے قیامت تک آل محمد کے محتاج ہو۔ حدیث بھی تشبیہات اور کنایات سے بھری پڑی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی جون، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کون سا دروازہ؟ یہ والا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، تو کون سا شہر؟ یہ جس طرح آپ کا پنڈی شہر ہے، یہ مراد ہے؟ نہیں، یہاں بھی وہ مراد نہیں ہے، لفظی حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا علم اللہ نے میرے وجود میں رکھا ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے کہ اگر پیغمبر کے علم تک پہنچنا چاہتے ہو تو علی کو مانو۔ علی تمہیں بتائے گا کہ پیغمبر کے پاس کیا کیا علم موجود تھا، وہ یہ دروازہ مراد نہیں۔ امام حسین باب اللہ ہیں، تو یہ دروازہ مراد نہیں ہے، اللہ کی معرفت کا دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن اور حدیث تشبیہات سے بھری پڑی ہے، تو اہل منبر کو خیال رکھنا چاہیے۔ اہل بیت نے ہمیں پاک صاف توحید دی ہے، کہیں تمہاری خرافات کی وجہ سے مذہب بدنام نہ ہو جائے۔